learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूनस आयत 11। वलौ युअज्जिलुल्लाहु, और अगर जल्दी करता अल्लाह लिन्नासि शर्री, लोगों के लिए बुराई को, इस्तिजालहुम बिल खैरी, जैसे जल्दी मांगना है उनका भलाई को, लकुजिया इलैहिम, अलबत्ता पूरी कर दी जाए उनकी तरफ, अजलुहुम, मुद्दत उनकी। यानी अगर अल्लाह ताला लोगों को बहुत जल्दी भलाई देने की तरह उनको बुराई जल्दी दे दे तो यकीनन उनकी मुद्दत उनकी तरफ पूरी कर दी जाए। मुजाहिद रहमतुल्लाह ने कहा कि इससे मुराद अपनी औलाद और अपने माल के मुतल्लिक ये कहना कि अल्लाह इसमें बरकत ना फरमा और इसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो बाज़ औक़ात उनकी ये बद्दुआ नहीं लगती क्योंकि उनकी तकदीर का फ़ैसला पहले ही हो चुका होता है, और बाज़ औक़ात जिस पर बद्दुआ की जाती है वो हलाक व बर्बाद हो जाते हैं। सही बुखारी किताबुत तफसीर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को बद्दुआ ना दो, अपनी औलाद को बद्दुआ ना दो, अपने खादिमों को बद्दुआ ना दो और अपने मालों को बद्दुआ ना दो। ऐसा न हो कि वो अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत की घड़ी हो, उधर तुम कोई बद्दुआ करो अल्लाह से और अल्लाह ताला उसे तुम्हारे लिए कबूल कर ले। सुनन अबू दाऊद 1532। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो थड़दला और जल्दबाज होकर ये ना कहे कि मैंने तो अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जल्दबाजी क्या है? आपने फरमाया, दुआ मांगने वाला कहे कि मैंने दुआ मांगी, फिर मांगी, लेकिन मुझे दुआ कबूल होती नजर नहीं आती और उस पर दुआ मांगना छोड़ दे। सही मुस्लिम 6936। अबू जहल ने काबतुल्लाह के पर्दे को पकड़कर अपने लिए अजाब का मुतालबा किया था, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल आयत 32 में किया। व इज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक्का मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समाई अव इतना बि अज़ाबिन अलीम। और जब उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अगर ये वाकई तेरी जानिब से हक है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। लोग अजाब का मुतालबा करने में जल्दी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देता है और उनकी कोताहियों को माफ़ कर देता है। अगर अल्लाह ताला लोगों के जुल्म पर उनका मुआखज़ा करे तो ज़मीन पर कोई भी जिंदा ना बचे। बाज़ औक़ात इंसान अपने घर और अपने हालात पर नाराज़ होकर बद्दुआ करता है, अगर वो कबूल हो जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाए, मगर हिकमत वाला रब सब बद्दुआओं को कबूल ना करके रहम फरमाता है। फ़नज़रुल्लज़ीना, तो हम छोड़ देते हैं उन्हें जो ला यरजूना लिक़ाअना, जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, या अमहून, वो भटकते फिरते हैं। यानी जो लोग आखिरत की उम्मीद नहीं रखते, वो इसलिए तैयारी नहीं करते तो अल्लाह ताला उनको छोड़ देते हैं। वो उन्हें उनके हाल पर, उनकी सरकशी में और उनके बातिल पर उनको छोड़ देते हैं। या अमहून, इस तरह के वो हैरान फिरते हैं। उनकी सरकशी की हालत की मजीद वजाहत है कि वो किस तरह हैरान फिरते हैं कि उन्हें कोई मजबूत दलील नहीं मिलती, ना ही वो कोई रास्ता पाते हैं। जब इल्म नहीं होता, ना उस इल्म की तलाश में निकलते हैं, ना उसको अपनी ज़रूरत ख्याल करते हैं, तो उनके जुल्म और अल्लाह ताला की आयात से बेरुखी और उससे इनकार के जुर्म में अल्लाह ताला उन्हें उनकी सरकशी में हैरान और परेशान छोड़ देते हैं। व इज़ा मस्सल इंसाना, और जब पहुँचती है इंसान को अद्दुर्रु, कोई तकलीफ, दआना, वो पुकारता है हमें, लिजंबी ही, अपनी करवट पर, अवकाइदन, या बैठे हुए, अवकाइमन, या खड़े हुए। अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत के बारे में वाज़ेह फरमाया कि मुसीबत, बीमारी, बेकरारी और परेशानी में उसे रब याद आता है तो लंबी चौड़ी दुआएं करता है कि मुसीबत टल जाए। उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह ताला से रो रो कर फरियादें करता है कि अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर कर दे। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रा, फिर जब हम हटा देते हैं उससे तकलीफ उसकी, मर्रा, वो चल देता है, का अल्लम यद उना, के गोया उसने हमें पुकारा ही ना था, इल्ला दुर्रिन, इस तकलीफ में, मस्साहू, जो उसे पहुंची। शौकानी लिखते हैं कि ये हालत काफिरों के साथ ही खास नहीं है, बहुत से मुसलमानों का हाल भी ऐसा ही होता है कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो खूब दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला के हजूर गिरिया बाजारी करते हैं, और जब वो मुसीबत टल जाती है तो दुआ और गिरिया जारी से गाफिल हो जाते हैं और अल्लाह ताला की नेमत और उसके एहसान का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। सुहेब बिन सनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है और ये चीज़ मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे खुशहाली नसीब हो, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र करता है तो ये शुक्र करना भी उसके लिए बेहतर है, यानी इसमें अजर है, और उसे तकलीफ पहुँचे तो सब्र करता है तो ये सब्र करना भी उसके लिए बेहतर है कि सब्र भी बजाय खुद नेक अमल और बाइस अजर है। सही मुस्लिम 7500। कज़ाली का ज़ुय्यिना, इसी तरह मुज़य्यन कर दिए गए, दिल मुसरिफीना, हद से गुजर जाने वालों के लिए, माकानू यअमलून, जो वो अमल किया करते थे। ये शैतान की आराइश है, वो ऐसी चीज़ों
کو خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے جن کو انسان کی عقل بھی برا جانتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور جو انسان اس کے وسوسوں کے مطابق سوچنے لگ جاتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ للمسرفین، حد سے گزر جانے والوں کے لیے، یعنی ذکر سے اعراض، خواہشات کی پیروی اور مصیبت میں غیروں سے وہ التجائیں کرنا جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ہر کام کا ایک جواز تلاش کر لیتا ہے۔ جب انسان سرکشی کو پسند کرتا ہے تو اس کا ذہن اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواب اس کا تلاش کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ خود حق پر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو اس کی نظروں میں خوشنما بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرف سے وہ اچھے رویے مطلوب ہیں جو آزادانہ حالات میں کیے جائیں۔ مجبوری کے رویے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے کیونکہ مجبوری ختم ہوتے ہی یہ رویے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بلا شبہ ہلاک کیا ہم نے امتوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ اور ان جیسوں پر واضح فرمایا کہ اس سے پہلے گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر، شرک اور ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا۔ جب کسی شخص یا گروپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی حق کی دعوت پہنچے اور وہ صرف اس وجہ سے اس کا انکار کر دے کہ وہ اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی، تو ایسے لوگ ظالم بن کر اللہ تعالیٰ کے قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لائے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے۔ انبیاء معجزات اور واضح اور روشن دلائل لے کر ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات پر ایمان نہیں لائے۔ معجزات کا مطالبہ بھی لوگوں کی جانب سے ہی کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا انزل علیہ آیات من ربہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ سورہ رعد آیت 7۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کے خلاف دل میں جذبات رکھتا ہے تو پھر وہ اس کے کسی معاملے میں حسن ظن نہیں رکھتا، اس لیے واضح دلائل بھی اس کے شک کو دور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں۔ سورہ الانعام آیت 25۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور ایسے ہی ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں، یعنی جب حق ان کے سامنے آیا اور وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی مجرم قوم سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتا ہے اور یہ اس کی سنت ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تمہیں جانشین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ ان پچھلی قوموں کی ہلاکت کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، تمہارے پاس رسول بھیجا تاکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھے، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی رسول تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگر تم نے گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کی اور نصیحت پکڑی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی پیروی کی اور اس کے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی تو تم دنیا اور آخرت میں نجات پا جاؤ گے، اور اگر تم نے بھی وہی کام کیے جو تم سے پہلے ظالم قوموں نے کیے تھے تو تم پر بھی وہی عذاب بھیج دیا جائے گا جو ان پر بھیجا گیا تھا، اور جس نے تنبیہ کر دی اس نے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں آتی بقرآن، لے آؤ قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدلہ، یا اس کو بدل دو، یعنی قرآن پاک کی ایسی واضح آیات جن میں کوئی شبہ نہیں، وہ آیات جو توحید کو ثابت کرتی ہیں اور شرک کو باطل کرنے والی ہیں، جو بینات ہیں، واضح دلائل پر مشتمل ہیں، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے تعصب کو واضح فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان سے ان کے رویے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لا کر دو یا اسے بدل دو۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے۔ کل ما یکون لی، آپ کہہ دیں میرے لیے نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں اسے بدل دوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں نہ تو یہ مجھے زیب دیتا ہے نہ میرے لائق ہے کہ میں قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں، کیونکہ میں تو رسول ہوں اور رسول اپنے
اپنی طرف سے کلام اللہ کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ کلام اللہ مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات اور ان کی مصلحتوں کے مطابق انسانوں کی ہدایت کے لیے اسے بھیجا ہے۔ رسول کا مقام یہ ہے کہ وہ وحی کی پیروی کرے اور اسے پہنچا دے، اس لیے وہ اسے بدل نہیں سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ قرآن کو نہ بدل سکنے کے حوالے سے پہلی دلیل یہ دی ہے کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قرآن پاک کو بدل نہ سکنے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قریش مکہ نے دوسرا قرآن لانے کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ قرآن میں خالص دین کا اعلان تھا اور انہوں نے اپنا ایک خود ساختہ دین بنایا ہوا تھا۔ قرآن جو عقیدہ پیش کر رہا تھا وہ ان کے عقیدے سے مختلف تھا۔ قرآن کے عبادت کے تصور سے ان کی عبادتیں جو تھیں وہ کھیل تماشے سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ وہ کعبہ کی خدمت کو دینداری سمجھتے تھے، جبکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کی جواب دہی کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کو دینداری قرار دیا، اور جن کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور جن کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔